الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. حضرات محترم، آج کے سبق کا آغاز سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 92 سے کرتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگایا کہ اللہ نے آپ پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی، بلکہ اللہ نے کسی انسان پہ کتاب نازل ہی نہیں کی. تو اللہ نے ان کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے جن پہ کتاب نازل ہوئی؟ جس تورات کو تم لیے پھر رہے ہو وہ کہاں سے آئی اور کس پہ نازل ہوئی؟ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک ماں باپ کے بیٹے تھے، ان پہ کتاب نازل ہوئی تو محمد رسول اللہ پہ کیوں نہیں نازل ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اللہ رب العزت اس کتاب کے متعلق خود تصدیق فرما رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ پر، یہ بہت ہی بابرکت ہے. مصدق الذی بین یدی، یہ کتاب وہ ہے جو تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، علی ھذا القیاس جتنے صحیفے نازل ہوئے یہ قرآن کریم سب صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہود کا یہ رسول اللہ پہ الزام لگانا، عیسائیوں کا رسول اللہ کی کتاب کو نہ ماننا، تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ایسے نبی ہیں، ان پہ ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو پہلے کسی نبی کا بھی انکار نہیں کرتے اور نہ ہی پہلے کسی اترنے والی کتاب کا انکار کرتے ہیں. مصدق الذی بین یدی ولتنذر ام القری، ہم نے یہ کیوں نازل کی کہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں. ومن حولها، اور اس کے ارد گرد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف. یہ بات یاد رکھیں کہ آج جدید سائنس نے ہمیں بتایا کہ دنیا ایک گول ہے اور اس کا وسط بیت اللہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ ہے. پوری دنیا اس کے ارد گرد ہے، چاہے وہ شرق ہو، غرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، ہر طرف سے وسط جو ہے وہ درمیان کعبۃ اللہ ہی آتا ہے. تو ومن حولہ سے مراد پوری کائنات ہے جس میں بھی، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو بھیجا دنیا پوری کے لیے کافی بنا کے. تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں ام القریٰ مکے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا اور اس کے ارد گرد لوگوں کو. والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بھی، وہ اس کتاب پہ ایمان لائیں. جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ اس کتاب پہ کبھی ایمان نہیں لائیں. اور جو اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں ان کے متعلق فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ،
وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں نماز نہیں پڑھتا تو وہ قرآن کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ جو شخص اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں اور آخرت کو ماننے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی نے اپنی زبان سے یہ بات کہو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، یا وہ اللہ کی طرف کہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے حالانکہ اس پہ وحی نہیں آتی۔ ایک تو یہ بات رسول اللہ کی تصدیق کرتی ہے کہ آپ نے یہ بات ببانگ دہل کہی کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور اس پہ وحی نہیں آتی اور وہ کہے وحی آتی ہے، وہ ظالم ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کا بھی رد آتا ہے جن بد نصیبوں پہ وحی تو نہیں آتی لیکن انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، تو ان کا بھی رد ہے، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو، وہ مسلمہ قذاب ہو یا اور کوئی، جس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کے متعلق فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ قریش کے بعض ادیبوں نے کہا تھا یہ کون سی بات ہے، ہم اس جیسی کتاب لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی ظلم ہے جو کہتا ہے میں اس جیسی کتاب لے آؤں گا، اگر لا سکتے ہو تو لاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اللہ کی اس کلام میں شک ہے تو اس جیسی ایک کتاب لا کے ایک سورت لا کے دکھاؤ۔ آج 1400 سال 1446 گزر رہا ہے، کوئی شخص آج تک اس قرآن کی مثل ایک سورت بھی نہیں لا سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات کا نام لے کے بددیانتی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس جیسی ہم لا سکتے ہیں، ان کافروں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تو اس وقت دیکھ سکتا جب ان ظالم لوگوں کو موت کی سختیاں آتی ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی جانوں کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اور انہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں۔ ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جب ان ظالم لوگوں کی کافروں کی جان کو اللہ نکالتا ہے تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں، کہتے ہیں اپنی جان کو نکالو۔ اور یہاں بھی فرمایا اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم باتیں کہتے تھے نا اللہ پہ جو حق نہیں تھا، یعنی اللہ کے شریک بناتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم ایسے تھے ہماری آیتوں کو بے تکبر کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اس وقت کو یاد کرو جب سب اکیلے اکیلے اللہ کے روبرو پیش ہوگے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح اکیلے اس نے دنیا میں تمہیں بھیجا۔ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، جو کچھ دنیا کا مال و متاع، جتنی عزت شرف اور منصب جو کچھ ہے یہ پیچھے چھوڑا ہوگا، نہ تمہارے ساتھ تمہارا منصب آئے گا، نہ مال و دولت آئے گی، نہ اولاد آئے گی، نہ خاندان رشتہ دار آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور نہیں تم دیکھو گے جنہیں تم سفارشی اپنے زوم میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ اللہ کے ہاں سفارشی بن جائیں گے، ایسا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، وہ شریک کہاں گئے وہ سارے؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ،
سب اسباب کاٹ دیے جائیں گے، کوئی کسی قسم کی حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا أَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو تم زوم رکھتے تھے نا کہ یہ ایسے چھڑا لیں گے، فلاں ایسی سفارش کر لے گا، ایسا ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے، کوئی بھی سفارش کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بھی اس زوم میں مبتلا ہیں کہ ہم کوئی عمل کریں یا نہ کریں، نبی پاک سفارش کر دیں گے، نبی پاک سفارش اس کی کریں گے جو سفارش کا مستحق ہوگا، تو اللہ ہمیں بھی مستحق بننے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر